السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ بہت ہی زیادہ برکتوں کا مہینہ ہے، عافیتوں کا مہینہ ہے، خیر، رحم، اللہ کی رحمت، اللہ سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ جس کو کہا گیا۔ رمضان جل جانا جس میں اللہ رب العزت آپ کی بھوک، پیاس، تنگ دستی کی بدولت آپ کے تمام سابقہ گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ بلا شبہ رمضان اپنے گناہوں کا، اپنے بدن کا کفارہ ادا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک کے اندر پیش ہونے والے اہم واقعات کون سے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک ایک بہت ہی بڑی عظمت لیے ہوئے ہے اپنے اندر، اور سارا آسمانی علم جتنا اللہ رب العزت نے آسمانوں سے علم اتارا وہ خاص اسپیشلائز علم ہے۔ وہ انسانوں کا علم نہیں ہے اور وہ ناقص علم بھی نہیں ہے، وہ کامل رب کا اتارا ہوا کامل کلام ہے، اور وہ انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے ان کانا ظلومن و جہولا، انسان ظالم ہے اور جاہل ہے، لہٰذا ظالم اور جاہل کا بنایا ہوا قانون بھی ظالم کو فیور کر جائے گا اور کبھی بھی مظلوم کے حق میں نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں، اگر کوئی رائٹر ظالم ہے تو اس کی تصنیف میں، اس کے جملوں میں، اس کے الفاظ میں بھی اس کے ظلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر کوئی عادل ہے تو اس کی تحریروں میں عدل کی مہک نظر آتی ہے۔ اگر کوئی جابر ہے تو اس کے الفاظ میں، اس کی قلم کی زبان سے اس کا جہر اور جبر محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، تو کامل علم رکھنے والا جو ذات مقدس ہیں، اللہ رب العزت کی جو ذات ہیں، انہوں نے جتنا علم اتارا وہ آسمان سے اتارا، اور جتنا آسمانی علم تھا وہ سارے کا سارا رمضان میں اتارا گیا۔ جتنا آسمانی علم تھا وہ سارے کا سارا رمضان میں اترا۔ مثال کے طور پہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں رمضان کی کس کس تاریخ کو ہوئیں، یا رمضان میں پیش ہونے والے بڑے اسلامی واقعات کون سے ہیں۔ دیکھیں، چاروں کتابیں رمضان میں اللہ رب العزت نے اتاری۔ سب سے پہلے سارے کے سارے صحیفے اللہ رب العزت نے رمضان میں اتارے۔ اب یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا، یہ اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، کیونکہ رمضان کا تعلق آسمانی علم سے ہے، اور خصوصاً ام الکتاب سے ہے، لا ریب فیہ سے ہے، قرآن پاک سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یکم رمضان المبارک میں آپ پر صحیفوں کو اتارا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا پر تورات 2 رمضان المبارک میں اتاری گئی۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو 6 رمضان المبارک میں اتارا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 18 رمضان المبارک میں اتاری گئی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک وہ بھی شب قدر یا لیلۃ القدر میں اتارا گیا، وہ بھی رمضان میں ہی آتی ہے۔ یعنی سارے کا سارا کتابی علم، سارے کا سارا قرآنی علم رمضان المبارک میں ہی اتارا گیا۔ کیونکہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ لاجک نہیں ہے کہ ویسے ہی ہو گیا ہے کہ ساری کتابیں رمضان میں اتاری گئی، نہیں، یہ اللہ رب العزت کی اس میں خاص حکمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ رمضان المبارک میں 2 اور بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، جس میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوئی، جو کہ ملت اسلامیہ یا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ضیاء تھا، جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، داماد رسول تھے، حسنین کے بابا تھے، زہرا پاک سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے، اور علم کے شہر تھے، اور جو ہے نا مومنین کے امام تھے، اور ہم سب کے امام تھے، ہم سب کے آقا اور مولا تھے۔ اللہ کا ان پر سلام ہو، اور سلام ہو ان کی آل اور اولادوں پر کہ جن کی محنتوں کی وجہ سے آپ آج عرب اور عجم میں مسلمان آباد ہیں۔
بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جناب علی علیہ السلام کی اولاد کے خون کے قطروں کی یہ زرخیزی جو ہو رہی اسلام میں، بلا شبہ یہ آل محمد کے خون کی برکتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر لڑی گئی، جو کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو رمضان المبارک میں ہوئے، اور سب سے بڑا اور اہم واقعہ کہ قرآن پاک کا شان نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔